السلام علیکم. سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ عید کے ٹائم پہ شیرخرما بنتا ہے، اس میں استعمال کی جاتا ہے ملک میٹ. نیسلے کا نہ خریدے، امول کا خریدے. انڈین کمپنی ہے اور اس سے سستی ہے اور بہتر ہے. ہم مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں نیسلے کو بائک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ اس میں غازہ کے بے قصور مسلمانوں کا خون شامل ہے. اور جتنا ہوا اپنے بھائیوں کو نہیں ہے پتہ، تھوڑا سا شیئر کریں اور آگے تک بتائیں. اسرائیل سوتن غازہ سے نکل گیا. غازہ کے تقریباً سوتن غازہ کو خالی کر دیا اسرائیل. جو اس کے ٹروپس تھے وہاں پہ ملٹری، ان کو نکال دیا. اور اپنے کو معلوم ہے دو تین دن پہلے یہ بھی نیوز آئی تھی، ایک دو دن پہلے، کہ ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرنے والا ہے. ایران جوابی کارروائی کرنے والا ہے اسرائیل پہ، کہ جو اسرائیل نے سیریا میں ایرانین ایمبیسی پہ حملہ کیا اور 7 لوگوں کو مار دیا. تو ریٹیلیشن کی بات آئی تھی ایران کی طرف سے. پھر یہ بھی کہ غازہ میں جو خان یونس ہے اس میں پھر سے مسلمان فلسطینی جا کے بسنے کے لیے ریڈی ہے، سفر کر رہے ہیں سوتن غازہ کی طرف، خان یونس کی طرف، جو بہت بڑی آبادی کا علاقہ تھا، جو آج وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہا، صرف ملبہ ہے گھروں کا، مسجدوں کا، ہاسپٹلس کا. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، میرے کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غازہ، سوتن غازہ کا خاص کر کیا حال ہو چکا ہے. وہاں پر رہنے لائق کوئی بھی بلڈنگ باقی نہیں ہے. وہاں پر آپ ہیلتھ کیئر کا تو کچھ بولیے ہی مت. پانی، لائٹ، کسی بھی، اب دیکھیے وہ اسٹون ایج کے ہو گئے غازہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ. اب جیسے ایسے کے ہو گئے، اسٹون ایج میں چلے گئے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا. پوری طرح سے تہز نہز اور برباد کرنے کے بعد اسرائیل اپنی ملٹری کو سوتن غازہ سے نکال لیا، سوائے ایک بٹالین کے ساری ملٹری وہاں سے نکل گئی. عید کے ایک دو دن پہلے یہ نیوز سننے میں آ رہی ہے اپنے کو. یہ ہے مین پوائنٹ جو میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں. عید کے صرف ایک دو دن پہلے اپنے کو یہ نیوز سننے میں آ رہی ہے. کیوں؟ صرف عید کے ایک دو دن پہلے سوتن غازہ سے ملٹری پوری نکل جا رہی اسرائیل کی. پھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں وہاں پہ بسنے کے لیے، وہی ملبے میں، وہی مسجدوں کے، وہی گھروں کے، بلڈنگوں کے ملبے میں پھر بسنے وہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کیوں اچانک سے اسرائیل جو پورا رمضان بھی رحم نہیں کرا فلسطینیوں پہ، عید کے ایک دو دن پہلے کیوں رحم کر رہا بھائی؟ ریسنٹلی ایک ویک ہوا یا پھر 4-5 دن پہلے میں ایک نیوز دیکھا تھا جس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ میک ڈونلڈس اپنے فرنچائزیز خود خرید رہا. وہ اس لیے کیونکہ بہت زیادہ بائیکاٹ دیکھنے کو ملا میک ڈونلڈس کو. اب دیکھیے عید ہے، مسلمان دودھ خریدتے، شیرخرما بناتے. نیسلے کا پروڈکٹ ہے، نیسلے کس کا ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ملک میڈ کے بغیر، اب تو سب کو پیسہ آ گیا ماشاءاللہ سب کے پاس. پہلے تو شیرخرما بغیر ملک میڈ کے بن جاتا تھا، اب بغیر ملک میڈ کے شیرخرمے کا تصور بھی نہیں رہا مسلمانوں کے اندر جو بڑے شہروں میں رہتے. اور ڈبے کا دودھ جو اسرائیل کی کمپنی نیسلے کا ہے، وہ ڈبے کا دودھ. اور بھی بہت سارے پروڈکٹس آتے ہیں. پھر عید کی جو ہے خوشیاں منانے کے لیے ہم جاتے میک ڈونلڈس، KFC، یہاں وہاں گھومنا پھرنا. باہر نکلے تو پھر کسی کو برگر کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، تو پھر ایسی ہی بڑی جگہوں پہ جا کے، کیوں پھر سوشل میڈیا پہ جب فوٹو ڈالنا رہتا ہے عید کی، تو پھر ایسی بڑی ہوٹلس کا جو ایمبینس رہتا وہاں پہ فوٹوز اچھی آتی، بڑے ریسٹورانٹس، بڑے کیفیز. تو آپ کو معلوم ہے اگر یہ 2 دن پہلے اسرائیل اسٹیپ بیک نہیں لیتا، اپنی ملٹری، اپنے ٹروپس وہاں سے نہیں نکالتا، تو پھر KFC، میک ڈونلڈس جیسے بڑے بڑے جو ہے فرنچائزیز کیا ہوتا ان کا، پھر یہ نیسلے کا کیا ہوتا. اب مسلمان اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کا خون پینے کے لیے ریڈی ہے. معذرت کے ساتھ یہ بولنا پڑ رہا، بہت سخت میرا یہ ورڈ تھا جو میں یوز کرا، پھر سے میں دوبارہ یوز نہیں کر سکتا ویسے، کیونکہ اب ہم دیکھو، اب یہ کیا ہے بھائی، اب تو اسرائیل نے اپنے ٹروپس ہٹا لیے سوتن غازہ سے. اب غازہ میں پھر سے مسلمان بسیں گے، رہیں گے، جئیں گے. تو اب ہم نیسلے کا ملک میڈ لے سکتے ہیں، نیسلے کا دودھ بھائی لے سکتے ہیں. ہم ہمارے شرخور میں مسلمانوں کے خون سے بنائیں گے، غازہ کے مسلمانوں سے. آج کے مسلمان کو جو بڑے بڑے شہروں میں رہتا ہے، اس کے لیے بس اتنا بہانہ کافی ہے کہ بھائی ٹروپس نکل گئے اسرائیل کے وہاں سے،
اب ہم اسرائیل کا پروڈکٹ لے سکتے ہیں، اسرائیل کے ریسٹوران میں کھا سکتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پہ فوٹو کھینچ کے بڑی شان سے بے شرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر نہ جانے عید کے بعد جو شروع ہونا ہے ہوگا، اللہ نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ہوگا تو پھر بھائی وہ 2 دن میں تو ہم کچھ بھی غلط نہیں کرے، کیونکہ وہاں پہ ٹروپس نہیں تھے، مسلمان سیف تھے، غازہ میں پھر سے وہ بسنے جا رہے تھے، تو ہم جو ہے پھر اب حالات سدھر گئے بول کے نیسلے کا ملک میڈ لے لیے، نیسلے کا دودھ کا ڈبہ لے لیے، KFC میں فوٹو لے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیے، میک ڈونلڈس میں برگر کھا لیے۔ وائس ریکارڈ لمبا ہو جا رہا، بولنے کا مطلب میں آپ کو ڈائریکٹلی نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلم تاجر بھی یہ ساری چیزیں بیچیں گے، ان کو یہ باتیں بری لگیں گی، وہ اب عید ایک دم نزدیک ہے تو وہ لوگ پروڈکٹ لا کے رکھ لیے ہوں گے، اسٹاک پورا بھر کے رکھ لیے ہوں گے، کیونکہ لوگوں میں ڈیمانڈ ہے بھائی وہ چیز کی، جیسی ڈیمانڈ رہیں گی ویسی سپلائی کرنا پڑتا۔ ملک میٹ کے بغیر کوئی بھی دکان دکھتی نہیں آپ کو، سیویوں کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، جو بھی اب ڈرائی فروٹس کے ساتھ دکھیں، وہاں پہ ملک میٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، مسلمانوں میں ڈیمانڈ ہے اس کی۔ خیر، میں ڈائریکٹلی کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، انڈائریکٹلی جو بھی آپ، خیر عقل مند ہے سننے والے سارے، بس بولنا اتنا ہے کہ جب بھی اب آپ خوشیاں منائیں گے عید کی، یقیناً وہ خوشی ہے، صحابہ اکرام نے بھی اس دن کی خوشی منائی، عید اچھا خوشی کا دن ہے، لیکن جب بھی آپ خوشی منا رہے ہیں عید کی، تو پھر اپنے بھائیوں کو یاد رکھیے، فلسطین کے، غازہ کے۔ دیکھیے میں بھی یہ بھی ایک منظر محسوس کر رہا ہوں کہ اپن پورا سودا لا کے رکھ لیے گھر میں، ملک میڈ لا لیے، نیسلے کے دودھ کے ڈبے لا لیے، سوچ لیے کہ جو ہے عید کے بعد یہاں پہ اپنے کو جا کے یہ اسرائیل کے یہ تھیٹر میں مووی دیکھنا ہے، اور اسرائیل کے یہ ریسٹوران میں جا کے کھانا کھانا ہے، یہاں پہ فوٹو لینا ہے، یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، یہ سب سوچ لیے اپن، لیکن پھر عید کے دن صبح جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جب ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی تو فلسطین اور غزہ کو اس میں منشن کیا جاتا، وہاں پہ دعا کر لے رہے ہیں، تھوڑا آنکھ میں آنسو بھی آ جا رہے ہیں، وہ سب کر لے رہے ہیں، پر نکل جا رہے ہیں، پھر جا کے وہی پروڈکٹ یوز ہو رہا، وہیں پر کھانا کھایا جا رہا، وہیں انہی کے پلیٹ فارمز پر فوٹوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ کہ بھائی ہم آپ کے ریسٹوران میں بیٹھ کے آپ کے پلیٹ فارم پہ فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ جو ہے پھر اب اپنی کارروائی شروع کر سکتے، کیونکہ آپ کا پروڈکٹ خرید کے ہم نے آپ کو ایک طاقت پھر سے فراہم کر دی ہے۔ خیر، بہت شکریہ اگر آپ لوگ یہاں تک سنیں، ایک ناچیز کی گزارش ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آگے فارورڈ کریے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں نصیر حیدرآبادی پھر کبھی آپ سے کسی اور اہم ریکارڈنگ میں ملوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔